السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم کا ہے مطالعہ پاکستان جماعت دہم، چیپٹر ہے پاکستان اور عالمی امور، چیپٹر نمبر 6، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد۔ ویسے خارجہ پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پاکستان کا دوسرے ممالک سے کیسے تعلقات قائم کریں، سیاسی لحاظ سے، سفارتی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، تجارتی لحاظ سے دوسرے ممالک سے تعلقات، ان کی نوعیت قائم کرنا، یہ سب خارجہ پالیسی میں آتا ہے۔ اب پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد کیا ہیں، جن دوسرے ممالک سے کس طرح تعلقات قائم کرنے ہیں، وہ ہے خارجہ پالیسی کے مقاصد۔ آج ہم اس ٹاپک پر ڈسکس کریں گے۔ یہ ڈیفینیشن خارجہ پالیسی کی۔ خارجہ پالیسی سے مراد کسی ملک کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کی حکمت عملی دوسرے ممالک سے کیسے تعلقات قائم کرنے ہیں، کیسے حکمت عملی کے تحت تعلقات قائم کرنے ہیں۔ اس سے مراد وہ رویہ ہے جس کے تحت کوئی ملک اپنے قومی مفادات، جو اپنی ذاتی قومی مفادات ہیں ملک کے، ان کا تحفظ کیسے کرنا ہے، دیگر ریاستوں کے ساتھ اس طرح تعلقات قائم کیے جائیں، وہ ہوتا ہے خارجہ پالیسی ہوتا ہے۔ اور ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اصل حاصل اس دور میں کوئی بھی ریاست تنہا رہتے، یعنی کوئی بھی ریاست اکیلی رہتے ہوئے وہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتی، ظاہر ہے اس کو دوسرے ممالک سے تعلقات قائم کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے مفادات کا تحفظ قائم کرنے کہتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ملک اپنی ضروریات خود پوری نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اس لیے دوسرے ممالک سے تعلقات قائم کرنے کے لیے وہ اس کے مقاصد ہوتے ہیں۔ اب پاکستان کی خارجہ پالیسی، بلکہ ہر چھوٹے بڑے ملک کو اپنی معاشرتی، صنعتی اور دفاعی ضروریات کی تکمیل کے لیے اقوام عالم سے، جن دنیا کے باقی عالمی برادری سے تعلقات قائم کرنے پڑتے ہیں۔ ہر ملک اپنی خارجہ پالیسی میں اپنے مفادات کے تحفظ کی بنیاد پر، کوئی بھی ممالک نہ دوسرے ممالک سے تعلقات قائم کرتا ہے، وہ اپنے مفادات، سب سے پہلے اپنے مفاد کا تحفظ دیکھتا ہے، اس کی بنیاد پر ترجیحات کا تعین کرتا ہے، پھر انہی ترجیحات کے مطابق اقوام عالم سے اپنا رشتہ استوار کرتا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی دیگر ریاستوں کی مانند قومی ضروریات کے پیش نظر ترتیب دی جانے والی ترجیحات کے مطابق ہے۔ پاکستان کے عوام تیزی سے ترقی کرتی ہوئی دنیا میں اپنے وسائل کے استعمال اور اقوام عالم کے تعاون سے اپنے اقتدار اعلیٰ کا تحفظ، قومی سلامتی، خوشحالی، اسلامی اقدار کا تحفظ، ثقافتی اقدار کی تحفظ اور معاشی خوشحالی چاہتے ہیں۔ اب پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اہم مقاصد کیا ہیں؟ اب پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اہم مقاصد اس پر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ جو سب سے پہلا مقاصد، نظریہ پاکستان کا تحفظ۔ نظریہ پاکستان کیا ہے، یعنی پاکستان کس بنیاد پر بنا تھا، پاکستان کس نظریے کی بنیاد پر بنا تھا، وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستان، مسلمان ہندو دو الگ قومیں تھے، مسلمان ایک الگ قوم، ہندو ایک الگ قوم، مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ ملک بنایا۔ اس نظریے کا تحفظ کیسے قائم کرنا ہے، سب سے پہلے یہ خارجہ پالیسی کا مقصد ہے۔ پاکستان اسلامی نظریے کی بنیاد پر قائم ہونے والی دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے۔ دنیا کا اسلام کی بنیاد پر جو ملک بنا ہے دنیا میں، وہ پاکستان ہے۔ اب اس کا تحفظ کرنا ہے نظریہ کا۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے یہ خطہ اس لیے حاصل کیا تھا کہ وہ اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق بسر کر سکیں۔ نظریہ پاکستان کا تحفظ بھی اسی قدر اہم ہے جس قدر اس کی جغرافیائی حدود کا تحفظ ضروری ہے۔ خارجہ پالیسی میں نظریہ پاکستان کے تحفظ کو نمایاں جگہ دی گئی ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں نظریہ پاکستان کا تحفظ قائم کرنا ہے۔ خارجہ پالیسی کے ذریعے سے برادر اسلامی ممالک، جو دوسرے اسلامی ممالک ہیں، ان کے ساتھ قریبی تعاون کو فروغ دینے کے لیے معاہدے طے کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ معاشی، سیاسی، ثقافتی سرگرمیوں کو بھی فروغ دیا جاتا ہے۔ داخلہ پالیسی کی طرح خارجہ پالیسی بھی نظریہ پاکستان کے تحفظ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اب اگلا ہے خارجہ پالیسی کے مقاصد کے جو پاکستان کے، وہ ہے قومی تحفظ اور سلامتی۔ اب پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے، اس کا دوسرا ٹاپک امپورٹنٹ ہے قومی تحفظ، یعنی پاکستان کا اپنا تحفظ اور سلامتی کو، سیکورٹی کو یقینی بنانا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی مقصد قومی سلامتی کا تحفظ ہے، یعنی پاکستان دوسرے ممالک کے ساتھ اس طرح تعلق کرے کہ اپنی قومی سلامتی، اپنا قومی تحفظ کھو نہ پائے، یعنی اپنی ایک آزاد خود مختار ریاست کے طور پر اپنا ایک لوہا بنوائے۔ اس لیے قومی مفادات کا تقاضا ہے کہ پاکستان کے اقتدار اعلیٰ اور جغرافیائی نظریاتی حدود کا تحفظ کیا جائے۔ پاکستان کی اپنی جغرافیائی جو حدود ہے اس کا تحفظ بھی قائم کیا جائے نا، تمام سارے ممالک سے بھی اس طرح تعلقات قائم رکھے کہ پاکستان اپنا وجود بھی نہ کھو دے۔ قومی سلامتی کے خلاف اٹھنے والے ہر قدم کو روکا جائے اور پاکستان کی حفاظت کی جائے۔ قومی سلامتی کے تحفظ اور بقا کی خاطر اندرونی ملک میں یکجہتی اور استحکام کے ساتھ ساتھ بیرونی دنیا کے ساتھ قریبی تعاون کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان کے قیام کے بعد ہر محاذ پر ایران، چین، سعودی ارب و دیگر دوست ممالک نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ یہ برادر اسلامی ممالک نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ سب سے پہلے ایران نے پاکستان کو قبول کیا تھا۔
یہ پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی کا نتیجہ تھا کہ اب پاکستانی سرحدوں کی حفاظت، اندرونی سلامتی، اقتدار اعلیٰ کے تحفظ کی خاطر اقوام عالم سے خوشگوار تعلقات کے قیام کو پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بنیادی مقام حاصل ہے۔ اب جو چیزیں ثقافت کا فروغ، یہ ایک کلچر ہوتا ہے، ہر ملک کوئی بھی قوم ہوتی ہے اس کا ایک کلچر ہوتا ہے کہ ثقافت ہوتا ہے، رہن سہن، اٹھنا پینا، کھانا پینا، پہننا، ٹھیک ہے، اس کا بھی ایک تحفظ قائم کیا جائے، اس کا بھی تحفظ بھی، اگر وہ اپنا تحفظ نہیں قائم کر سکے گا وہ سمجھو اس اپنی شناخت کھو دی، ہر قوم کی ایک شناخت ہوتی ہے، اس کا تحفظ کام کرنا پڑتا ہے، اگر وہ اپنی شناخت ہی کھو دے وہ قوم تو نہ رہی۔ اب پاکستان کی خارجہ پالیسی میں مین پوائنٹ یہ ایک ثقافت کے فروغ کے لحاظ سے بھی ایک امپورٹنٹ ہے۔ ہر قوم کی طرح پاکستانی قوم کو بھی اپنی ثقافت عزیز ہے۔ پاکستانی ثقافت اسلامی اقدار کی آنند ہے، اسلام کے مطابق ہماری ثقافت میں رواداری، احترام انسانیت، انسانی کا احترام، بہادری، عزت، حیا اور چار روایت جیسی اقدار ہمارے ہیں۔ پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے سے ایسے ممالک کے ساتھ دوستانہ و برادرانہ تعلقات استوار کرنے ہیں جن کے ذریعے سے پاکستانی ثقافت نہ صرف محفوظ ہے بلکہ اسے فروغ بھی حاصل ہو۔ یہ پاکستان ایسے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرے کہ اس کا اپنا کلچر، ثقافت بھی فروغ پائے، وہ کھو نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ اس کے اہنگی و اسلامی اقدار کے مطابق ہو، جن کے ذریعے پاکستان ثقافت نہ صرف محفوظ ہے بلکہ اسے فروغ بھی حاصل ہو۔ اس مقصد کے حصول کے لیے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات بڑھائے جاتے ہیں اور ریاستوں کے درمیان ثقافتی وفود کے تبادلے عمل میں لائے جاتے ہیں۔ اب پاکستان کا کلچر یورپ کا کلچر سیم تو نہیں ہے۔ اب پاکستان کے قرآن سنت کے مطابق ہم نے کیسا لباس پہنا ہے، عورتیں خواتین نے کیسا لباس پہنا ہے، کس طرح ہمیں اسی کے لحاظ سے اپنے کلچر کو، ثقافت کو فروغ دینا ہے اور اسی کے لحاظ سے دنیا کے باقی ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرنے ہیں۔ مغربی دنیا میں پاکستانی لباس، کشیدہ کڑھائی والے کرتے، شلوار، چادر، دیگر اشیاء خصوصی طور پر پسند کیے جاتے ہیں۔ اس طرح ریاستوں کے درمیان عوامی ثقافت کی سطح پر تعلقات مضبوط کیے جاتے ہیں۔ معاشی ترقی، اب پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مین مقصد معاشی ترقی، یعنی پاکستان نے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرنے ہیں، معاشی ترقی، معاہدے کرنے ہیں، تجارتی معاہدے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے ممالک کے ساتھ زراعت کے لحاظ سے، انڈسٹریل کے لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، معاشی ترقی پاکستان کرنی ہے۔ معاشی ترقی کے لیے معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینا ضروری ہے۔ پاکستان کی اکثریتی آبادی کا پیشہ زراعت ہے۔ زراعت کی ترقی اور معاشرے کی ترقی کے لیے پاکستان کو زرعی اور صنعتی طور پر ترقی یافتہ ریاستوں کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح ترقی یافتہ ریاستوں کے تجربات سے استفادہ کرتے ہوئے ہم اپنی زراعت اور صنعت کو ترقی دے کر ملک کی معاشرے کو مستحکم بنا سکتے ہیں۔ معاشی ترقی کے لیے تعلیمی ترقی بھی ضروری ہے۔ فنی ترقی کی بنیاد پر ہی زراعت اور صنعت کاروبار کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ فنی اور دوسرے ممالک کے ساتھ ٹیکنالوجی شیئر بھی کی جا سکتی ہے۔ فنی اور صنعتی علوم کے اصول کے صنعتی طور پر ترقی یافتہ ریاستوں کے ساتھ تعلقات قائم کر کے اپنے ملک میں صنعتی اور فنی علوم کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ ان مقاصد کا حصول کامیاب خارجہ پالیسی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔